وشاد کنا مڑال چرگا بریکا شیرن چکے بریکا ساری محکمہ سید عباس شاہ گیلانی گپتران کنگا الیکشن سرا گپتران کن گئے تھے تو گپ دیما روانے گپ سرا گپی کس طرح ودی بہیں کہ اے رندی الیکشن چو گرانے الیکشن کے بے گایا 21 ارب کلدار اسی طرح خرچ بوگی ہیں کہ اے پاکستان راج دفترہ اولی رندہ کس طرح اے چو زر اسی طرح خرچ کرنے کے بے گئے پدا ہم کس طرح سیاسی گلانی راشن نشما گپ دیستن کہ آنگا تک شکیت آئیں کہ آیا الیکشن کس طرح آپ الگار وہاں شفاف بایا نبائی لوٹ و گزانا سرجم کرنا تو اسی طرح میں گپ جان گئے محکمہ ایوادہ پیپلز پارٹی سینئر اسی طرح میں گپ جانے ایوادہ محکمہ امراداری کریں گے پیپلز پارٹی سینئر راشن پروفیسر اینڈی خان صاحب. السلام علیکم پروفیسر اینڈی خان صاحب. جی وعلیکم السلام. جی بہت شکریہ پروفیسر صاحب آپ نے وقت نکالا ہمارے پروگرام میں شرکت کریں. آج ہم بات کر رہے ہیں الیکشن 2018 تقاضے اور شفافیت پر. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ 25 جولائی کو جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں وہ شفاف ہوں گے؟ ہوں گے یا نہیں ہوں گے اس پہ تو میں کامنٹ نہیں کرتا، لیکن ہونے چاہیے. اور انتخابات کو شفاف، غیر جانبدار اور مفید ثابت کرنے کے لیے میرا خیال ہے ہر سیاسی پارٹی کو، ہر ادارے کو اسسٹ کرنا چاہیے اور توقع یہی رکھنا چاہیے. ویسے پارلیمنٹری ڈیموکریسی کا جو سسٹم ہوتا ہے، لینن نے صحیح کہا تھا کہ بورجوا ڈیموکریسی ہوتی ہے، اور جو ابھی الیکشن کمیشن کی جانب سے جو چیزیں آ رہی ہیں اثاثوں کے متعلق، جو ملکیت کے متعلق اور جو دولت ہے لوگوں کے پاس، دیکھ کے موسٹلی تو میرے تو پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے. خود میرا اگر آپ اماؤنٹ دیکھیں تو 4500 روپے بینک میں میرے ہیں. تو میں جب یہ دیکھتا ہوں اسٹڈی کے جو لوگ کینڈیڈیچر میں جا رہے ہیں، یا اور میں کمنٹ نہیں کرنا چاہتا، کروڑوں کی تعداد میں ان کے پاس بینکوں میں پیسہ ہے، زمینیں ہیں، ملکیت ہے، مالیات ہے. تو اس پہ تو میں تبصرہ نہیں کرنا چاہتا، بٹ دس از موسٹ ڈسکریجنگ، ڈس اپوائنٹنگ. ایک ایسا ملک جہاں لوگوں کی غربت جو ہے وہ اپنی بنیادی سطح سے نیچے ہو، اس ملک کے اندر بہرحال خدا کرے کہ ان انتخابات کے نتیجے میں عوام کی صورتحال بہتری کی طرف جائے، جس کی توقعات اور امکانات بہت خفیف سے ہیں. لیکن اگر انتخابات شفاف ہوتے ہیں، منصفانہ ہوتے ہیں، دیانت دارانہ ہوتے ہیں، اور الیکشن کمیشن کی طرف سے جو قدغن لگائی گئی ہے اس کو رسپیکٹ کیا جاتا ہے، اس کو پریکٹس میں لیا جاتا ہے، تو شاید اس بات کی امید کی جا سکتی ہے کہ آئندہ مستقبل کا تعین میں نہیں کرتا کہ وہ 20 سال ہوگا یا 25 سال ہوگا، پاکستان کی مالی حالات اور سماجی حالات اور انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل صورتحال میں تبدیلی آ سکتی ہے. تو آئی بلیو ان دا ہوپس، میں توقعات اور امیدوں پر یقین رکھتا ہوں اور توقع کرتا ہوں کہ آئندہ انتخابات جو 2018 25 سپٹمبر کو ہو رہا ہے، اس کے نتیجے میں کچھ بہتری ضرور آئے گی. لیکن پروفیسر صاحب آپ کہتے ہیں کچھ بہتری ضرور آئے گی، تو یہ کچھ بہتری کیا ہو سکتے ہیں؟ مطلب کیا تقاضے ہو سکتے ہیں کچھ بہتری میں؟ اگر بہت ساری چیزیں بہتر نہیں ہو سکتی تو کچھ بہتریاں کیا ہوں گی آپ کے خیال سے؟ کہ اگر گلاس پورا بھرا ہوا نہیں ہے تو آدھا بھرنے کی توقع رکھنی چاہیے. وی شوڈ لیو ان دا ہوپس. پروفیسر اچھا ایک اور بات ہے، الیکشن کمیشن آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی تیاری مکمل ہو چکی ہے؟ انہوں نے اپنا ہوم ورک کر لیا ہوگا؟ کیونکہ اس بار انہوں نے مطلب خزانے سے 21 ارب روپے لیے ہیں، جبکہ یہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ مہنگے الیکشن ہونے جا رہے ہیں. تو اس حوالے سے بہت سارے علاقوں میں الیکشن کمیشن کے لوگ بھی تعینات نہیں ہیں. تو یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ وقت 25 جولائی یہ مختصر سا وقت نہیں ہوگا ان کے لیے؟ خیر وہ تو زیادہ بھی وقت ہو تو مختصر ہوگا، کیونکہ ذوالفقار علی بھٹو نے کہا تھا کہ الیکشن لائز این ارتھکویک، ایک زلزلے کے طور پر آتا ہے جہاں چیزیں جو ہیں اپنے توازن سے ہٹ کے آگے کی طرف جاتی ہیں. تو میں اصل میں ہوپس کو مایوسیوں میں نہیں منتقل کرنا چاہتا. آئی بلیو ان دا ہوپس، اور میں عوام کو مایوس نہیں کرنا چاہتا. لیکن ریالٹی یہ ہے کہ زیادہ بہتری کی توقعات کرنا مبہم ہوگی، خواب بے تعبیر کا خواب ہوگا. لیکن بہرحال وی ہیو ٹو گو تھرو اٹ. اور ہم جہاں پارلیمانی سسٹم اور ڈیموکریسی ہے وہاں ایک وقت لگتا ہے بہتری کا آنے کے لیے. اپنے پڑوس میں بھی دیکھیں تو ان کے حالات بہت خراب ہیں. جب تک کہ ادارے مضبوط نہیں ہوں گے اس وقت تک انتخابات کے نتائج کو
توقع کرنا اتنا زیادہ میرا خیال ہے ممکن نہیں ہے. اللہ کا فضل ہے کہ ہمارے اندر سب سے منظم ادارہ جو ہے فوج کا ادارہ ہے, جو ہر معاملے میں ہمیں ملک کو اور قوم کی سلامتی کو, قوم کی بہتری کو, قوم کے اندرونی اور بیرونی حالات کو بہتر کرنے میں رول پلے کرتی ہے. اور سب سے بڑی خوشگوار یہ ہے کہ فوج از سنسیئرلی کمیٹڈ فار ٹرانسپیرنٹ الیکشن اینڈ آئی ہوپ دیٹ ول اچیو ٹو سم ایکسٹینٹ. اچھا بالکل پروفیسر صاحب, آپ نے کہا کہ فوج بالکل شفاف الیکشن میں اپنا کردار ادا کر رہی ہے, لیکن ہم بلوچستان کی بات کریں, اگر ہم خیبر پختونخوا کی بات کریں, اگر ہم پنجاب کی بات کریں, اور اگر ہم سندھ کی بات کریں جو کہ ان کے دیہی علاقے ہیں, وہاں پر تو الیکشن کا جو ماحول ہے اس میں ظاہر ہے کہ سیاسی جو جماعتیں ہیں وہ ووٹر کو مطلب اپنی طرف راغب کرنے کے لیے پیسوں کا بے درے استعمال کریں. تو کیا اس میں جو الیکشن کمیشن کا ضابطہ اخلاق ہے وہ مجروح نہیں ہو رہا؟ میرا خیال ہے کہ اب جو انہوں نے بنا دیا ہے اس کو فالو کرنا چاہیے. کوئی ترمیم و تنسیخ نہیں کی جا سکتی, اس سے انتخابات ڈیلے ہونے کے امکانات ہو جاتے ہیں. جہاں تک سوال ہے, اس وقت سب سے امپورٹنٹ رول جو ہے وہ میڈیا کا ہے. دے ہیو ٹو ایڈوکیٹ. میڈیا جو ہے وہ دیہاتوں میں بھی ہے, اور میڈیا سے لوگ لرن کرتے ہیں, سیکھتے ہیں, گائیڈنس لیتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کا بھی چینل ہے جو خاص طور سے ایک بلوچستان کے علاقے میں زیادہ سنا جاتا ہے اور بھی دیہی علاقوں میں سنا جاتا ہے, تو آپ تھوڑا سا ایڈوکیٹ کرو, پریشر رکھیں الیکشن کمیشن کے اوپر اور ان اداروں کے اوپر جو کہ کنڈکٹ کا حصہ ہیں الیکشن کو پائے تکمیل تک پہنچنے کے لیے. میں نے پہلے آپ سے عرض کیا کہ لینن کی اس بات سے بالکل متفق ہوں کہ پارلیمنٹری ڈیموکریسی آف سسٹم جو ہے بورجوا ڈیموکریسی ہوتی ہے. اب بھی جو ہم الیکٹورل ونرز کا جو فلسفہ پیش کرتے ہیں تو اس کا معنی یہی ہوتا ہے کہ پارلیمانی ڈیموکریسی, اس میں زمیندار, جاگیردار, صاحب حیثیت جن کے پاس اربوں روپیہ جن کا جو ڈکلیئر کر رہے ہیں بحال مجبوری اپنے خزانے میں یا اپنے بینک بیلنسز میں یا اپنی زمینوں پر یا اپنی گاڑیوں پر, تو یہ ساری چیزیں ہیں قابل ذکر ہیں. اور اب بہت سے ایسے افراد ہیں جن کے اوپر میں تبصرہ کرنا مناسب نہیں سمجھتا, لیکن جو ان کی اپنی اکنامک پوزیشن آئی ہے, میرا خیال یہ ہے کہ اس غریب ملک کے اندر اتنی اقتصادی طور پر جو ہے میرا خیال ہے ان کا اکنامک اسٹیٹس جو ہے وہ قابل تعریف نہیں ہے. اچھا پروفیسر صاحب, بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں. ان تمام معاملات پر ایک اہم معاملہ بھی ہے جس میں ڈیٹا لیکس کے بارے میں کچھ باتیں سامنے آئی ہیں, جس میں الیکشن کمیشن نے نادرا کو خط بھی لکھا ہے کہ ڈیٹا لیکس ہوا ہے تو اس کے جن کے ہاتھ ڈیٹا لگے ان کے خلاف کارروائی کی جائے, جبکہ نادرا کا یہ کہنا ہے کہ اس پر الزامات لگائے گئے من گھڑت اور جھوٹ ہیں. الیکشن کمیشن کے ساتھ ایک معاہدہ ہوا تھا جس میں کچھ ڈیٹاز انہیں دی گئی, تو یہ آپ اس پر آپ کچھ تبصرہ کریں گے؟ میرا خیال ہے اس پہ پریشر بلڈ کرنا چاہیے اور الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کا فردر ایکسپلینیشن فراہم کریں. اور جوڈیشری ہماری بہت ایکٹیو ہے پراپرلی اینڈ پازیٹیولی, تو انہیں بھی اس کا نوٹس لینا چاہیے. بٹ آئی ہیو ٹو بلیو اٹ, ہمیں اعتبار بھی کرنا چاہیے, لیکن کسی چیز پر اعتبار کرنے سے پہلے اس کی چھان بین بھی کرنی چاہیے. اور اس وقت الیکشن کمیشن ایکٹیولی اس کی ذمہ داری لیتا ہے, اور ہماری جوڈیشری جو ہے خاص طور سے اپر کورٹس جو ہیں وہ کافی ایکٹیو ہیں, تو انہیں اس کا نوٹس لینا چاہیے. اور اگر کوئی خامی آتی ہے تو اس کو میرا خیال ہے اقدامات کیے جانے چاہیے. تو پھر اگر خامی آ جاتی ہے, آپ کہتے ہیں اقدامات کیے جانے چاہیے, اقدامات تو کیے جائیں گے, کیا اس پر الیکشن کے جو اب ٹائم فریم پہ کوئی فرق نہیں آئے گا؟ اگر الیکشن 1-2 مہینے آگے پیچھے ہوتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا ممکن ہے؟ نہیں, امکانات اگر ہیں تو ہمیں ایوائڈ کرنا چاہیے ایسی صورتحال کو, کیونکہ جب ڈیٹ دے دی گئی ہے 25 جولائی تو 25 جولائی کے ودن جو ہیں وہ الیکشنز ہونا چاہیے. ڈیلے ہونے سے لوگوں میں مایوسی آئے گی اور انسرٹنٹی پیدا ہوگی, اور میرا خیال ہے کوئی مثبت نتائج نہیں ہوں گے, وہی عجلت والی بات ہے. اب جو ہو گیا ہے وہ ہو جانے دیجیے. دیکھیے, ایک انتخاب پر آپ منحصر نہیں کر سکتے. ہمارے ملک کے اندر کم از کم جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں 20-25 انتخابات ہونے چاہیے, جب ہم اس نہج پر پہنچ سکتے ہیں جہاں ہم کہیں گے کہ ہاں میں مطمئن ہوں, ہاں ہمیں سیٹسفیکشن ہے. تو اس لیے ایک انتخاب, 2 انتخاب, دوسرا انتخاب ہو رہا ہے تو وہ پہلے انتخاب سے بہتر توقع کرنا چاہیے. اگر پچھلا انتخابات جو تھا آروز کا انتخابات تھا تو یہ انتخابات آروز کا ایٹ لیسٹ نہیں ہونا چاہیے. لیکن وی شوڈ بلیو ان دی ایوولوشن, ارتقائی عمل کے اوپر ہمیں یقین رکھنا چاہیے. انقلاب تو جو آنے تھے وہ آ گئے, فرانس میں انقلاب آ گیا, چائنا میں انقلاب آ گیا. اس کے علاوہ انقلاب جہاں آنے تھے, انقلاب لانے والے جو ہے
تہ خاک ہو گئے. ذوالفقار علی بھٹو سے بڑا کوئی انقلابی نہیں تھا جس نے اپنی جان دے دی لیکن سرنڈر نہیں کیا, اور اس کے نتیجے میں پھر آل اوور دا مسلم ورلڈ کے اندر جو میسکر ہوا ہے اس نے انتخاب کے راستے کو مسدود کر دیا ہے. چنانچہ ہم اصلاح کے راستے پر ہی چلے, اور اصلاح کا راستہ جو ہوتا ہے وہ بہت سلو ہوتا ہے, لیکن ہمیں اس کے ساتھ اعتبار کرنا پڑے گا, اس کے ساتھ ہمیں چلنا پڑے گا. لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ کم از کم 20-25 انتخابات 5 سال کے جب ہو جائیں گے تو وی میں بھی انہیں پوزیشن جہاں ہم کہیں دنیا کو منہ دکھا سکیں کہ ہمارے انتخابات بہتر انتخابات. اچھا پروفیسر صاحب, اب الیکشن کمیشن پہ تو بھاری ذمہ داری عائد ہے کہ وہ شفاف الیکشن کرانے میں اپنا کردار ادا کرے, اس کے ساتھ ساتھ نگراں وزیر اعظم اور نگراں وزیر اعلیٰ وہ بھی بھرپور ساتھ دیں گے. تو کیا لوگوں کو اس حوالے سے آگاہی دینے کے لیے اب جو الیکشن ہوں گے, اب ظاہر ہے کہ گزشتہ ادوار کے الیکشن میں ہم دیکھا دھاندلی کی باتیں آئی ہیں اور بہت سارے سیاسی وابستگیاں بھی سامنے آئی, تو الیکشن کے حوالے سے کیا الیکشن کمیشن کو لوگوں کو آگاہی مہم کے حوالے سے کچھ اقدامات کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں؟ الیکشن کمیشن کو تو کوشش کرنی چاہیے, جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں اس کے مطابق انہیں کنڈکٹ اپنا کرنا چاہیے. لیکن میرا خیال ہے سب سے بڑا رول میرے تجربے میں تو یہ آیا ہے, اس وقت یہ میڈیا نہیں تھا, جب پرنٹ میڈیا تھے, لیکن الیکٹرک میڈیا نے ایک ایسا ریولیوشن انٹروڈیوس کر دیا ہے جس کے نتیجے میں ہم پیچھے نہیں جائیں گے, آگے جائیں گے. اور اتنی ہماری انڈیپینڈنس ہو گئی ہے, ہمارے فنڈامنٹل رائٹس کے مطابق پبلک میں جو آگاہی ہوئی ہے, ہر فرد چاہے وہ ہوٹل میں بیٹھا ہو یا وہ کسی پیلیشل جگہ پر ہو, لیکن وہ اس میں آگاہی آئی ہے. اس میں ایک نئی جو ہے, جیسے قرآن کریم کہتا ہے سرکار دو عالم کے ذمہ اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری تھی کہ لوگوں کو آگاہ کرے اور متنبع کرے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کم و بیش وہی رول جو ہے ہمارا میڈیا پیش کر رہا ہے, وہ آگاہ کرتا ہے, متنبع کرتا ہے. آگاہ کرتا ہے کہ یہ ڈیوٹی بنتی ہے فلاں ادارے کی, فلاں فرد کی, فلاں قوموں کی, تو اور اس کے نتیجے میں اگر اچھا رائٹ کریں گے تو اس کے نتائج رائٹ آئیں گے, اور غلط کریں گے تو اس کے نتائج بہتر آئیں گے. تو میرا خیال ہے عوام کو بھی ایڈوکیٹ کرنا ضروری ہے. ہمارے یہاں لٹریسی کا پرسنٹیج بہت ہے. اگر آپ یورپ کی ممالک کی تاریخ دیکھیں, امریکہ کی تاریخ دیکھیں, تو 650 سال اور 250 سال گزرے ہیں جس کے نتیجے میں آج جس ڈیموکریسی کے سے وہ گزر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ لیٹ اس پولائٹلی اینڈ سافٹلی وی شوڈ گو فارورڈ, اور اس میں آپ کا رول, میڈیا کا رول آن دا میجر ہوتا ہے, ٹاپ رول ہوتا ہے, جن کے فوکس میں ادارے بھی آتے ہیں, جن کے فوکس میں عوام بھی آتی ہے, جس کے فوکس کے اندر پرنسپلز بھی آتے ہیں. تو میرا خیال ہے آپ اپنے رول کو پلے کریں اور دوسروں کو آمادہ کریں اس بات کے لیے کہ ان کے رانگ سائڈ کو ہم ایکسپوز کریں گے, ایکسٹرنل اور انٹرنل. اس کا نتیجہ بین الاقوامی طور پر بھی آپ کے اوپر آئے گا. اور میں یہ سمجھتا ہوں آج پاکستان کا امیج جو ہے کمپیریٹیولی بیٹر امیج ہوا ہے, لیکن بہترین امیج نہیں ہے. اس کے لیے ہمیں بہتری کی طرف آگے جانا چاہیے. جی بہت بہت شکریہ پروفیسر اینڈی خان صاحب, آپ نے وقت نکالا ہمارے پروگرام میں شرکت کیا. محکمہ امراتاری کا نگایا پروفیسر اینڈی خان پیپلز پارٹی سینئر راشون شمگب گوش داشت کے ایرندہ الیکشن کس طرح شفاف بوگ لوٹا, تو الیکشن کمیشنر کس طرح عوام آرا آگاہی دے گئے واسطہ ہے نا, سرپت دے گئے واسطہ بالکل گام کی زورگ لوٹی اور فوج کیسے نہیں ہوتی کردار ادا کرتا. تو میں شما سرجم پروگرام میں تہا جتا جتا کس طرح راشون گب گوش داشت الیکشن 2018 حوالے سے, تو چاریں کہ 25 جولائی ادا الیکشن کمیشن تیاری چے ادا استان چے عوام آرا دلجم کرنے کے واسطہ نو کس طرح الیکشن کمیشن چے دیگا گام کی زوری بلے 2018 کے الیکشن کے سمے لوٹاں اور آئیے جو سن شفافیت ہیں آئی سرا چونکہ الیکشن کمیشن پوچھیں کہ کسی یار شک بوگ نہ لوٹی, تو میں چاہ رہے ہیں کہ دیم طرح چپیم کے سن الیکشن کمیشن یہ معاملات دیما بار تو پاکو پلگارے الیکشن برجم دارگاہ کی کردارہ جوانیہ کے سن ادا کا کو میدان کا منہ بدت رضا اللہ میں.